معزز صارفین السلام علیکم۔ میرا نام ہے حفیظ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انکریڈیبل انفو ٹی وی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یاسر کی نسبت سے بھی جانتے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے، قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بن یوسف بے گناہ افراد اور بالخصوص لوگوں کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس کے نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا، اور اس نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ حجاج بن یوسف کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ ظلم کی انتہا کر دیتا۔ حجاج بن یوسف نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا وہ ٹکڑا نگلا تو کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے چاروں طرف دن رات کوئلوں کی انگیٹیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا، آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کرے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس و مومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج بن یوسف رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وزیر نے کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل کے ساتھ کیا اور اسے ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو کیا اس دن بھی یہی دلیل ہمیں کام دے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کارتوت جس قدر سیاہ تھے، اس قدر اس کی موت بھی انتہائی دردناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی کئی انگیٹیاں حجاج کے جسم سے تس سے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جسم جھلس جاتی، لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، وہ ہندا نہیں جو سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کی جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج بن یوسف کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں بھی دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلدی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروع میں حجاج ہندا پر اپنی جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تیز مزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔
अब वो हिंदा से भी वैसे ही पेश आने लगा जिस तरह वो दूसरे लोगों से पेश आता था। हिजाज के इस रवैये से हिंदा अब परेशान रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से हिजाज की मोहब्बत खत्म होने लगी और वो हिजाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हिजाज उसे हर वक्त परेशान देकर और ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हिजाज का दिल हिंदा से भर गया तो उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के जरिए 2 लाख दरहम हिंदा के पास भेजे और पैगाम भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे मेहर के 2 लाख दरहम तुझे भिजवा रहा हूँ, अब जहाँ तेरा जी चाहे वहाँ चली जा। हिंदा नामी औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही बेमिसाल नहीं थी बल्कि अपनी सीरत और गैरत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्ला बिन ताहिर का जुबानी पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ए कासिद तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार इंसान की कैद से रिहाई पाई। ये 2 लाख दरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के बदले में तुझे बख्शती हूँ, ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने घर चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा की तरफ से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा तो बिलाखिर वो रजामंद तो हो गई, लेकिन साथ में एक शर्त भी पेश की कि हमारा निकाह इस सूरत में हो सकता है जब मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊं उसका सरबान हिजाज बिन यूसुफ हो। जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़ता है उसे सरबान कहा जाता है। खलीफा ने शर्त कबूल कर ली और इसी खत की पिछली जानिब लिखा कि हिजाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हिजाज ने जब यह हुक्मनामा पढ़ा तो वह हैरान परेशान हो गया, मगर इसकी क्या मजाल थी कि खलीफा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता। चुनाचा हिजाज बिन यूसुफ वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर पहुंचा। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल पर सवार थी तो हिजाज अपने महमल के करीब आया और सारबानों की तरह ऊंट की रस्सी पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ते उससे छेड़ते रहे मगर वो खामोश चलता रहा। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कस्तन फेंक दिया। साथ ही हिजाज को आवाज दी, ए सरबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, उसे उठा दो। हिजाज ने जब सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हजूर यहाँ चांदी का नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हिजाज बिन यूसुफ ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, लेकिन खलीफा की बीवी के सामने कुछ बोलने की जुर्रत ना कर सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हिजाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुल्म से बचाए और लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट के जरिए अपनी राय देना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।